بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ پروگرام حی علی الفلاح آپ لوگ ہر روز ہی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ ہماری آپ لوگوں سے ملاقات اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں ہم اپنے اس پروگرام میں آپ لوگوں کی لائیو کالز پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے مسائل جو آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے آپ لوگوں کی رہنمائی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں ہو سکے۔ رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے وہ مختلف شخصیات پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں جو آپ احباب کی رہنمائی کرتی ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، آپ یقیناً انہیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ آج ایک مرتبہ پھر ہماری دعوت پہ آپ تشریف لائے ہمارے آج کے پروگرام میں۔ آپ سے انشاءاللہ گفتگو بھی رہے گی، آپ رہنمائی بھی کریں گے ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والوں کی۔ حضرت علامہ مولانا عبداللہ ثاقب قادری صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب یقیناً انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جواب بھی دیں گے، اور دیگر بھی جن موضوعات پر ہم آپ سے بات کرتے رہتے ہیں کوشش ہوتی ہے کہ اس پر جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ ساتھ ساتھ رہنمائی کی جائے، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے جواب جو ہے وہ پروگرام میں شامل کیے جائیں۔ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے لائیو کالز ہیں، لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہیں۔ آپ لوگ بات کرنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں، بالکل ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں، اور واٹس ایپ نمبرز بھی دوران پروگرام مینشن ہوتے ہیں، اور ہمارا ایڈریس بھی جو ہے وہ مینشن ہوتا ہے۔ اگر آپ ہم تک اپنے خط کے ذریعے سوالات، اپنے مسائل، اپنے معاملات پہنچانا چاہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کی رہنمائی اس حوالے سے بھی ضرور ساتھ ساتھ جو ہے وہ کر دی جائے گی۔ واٹس ایپ کے ذریعے بہت سے ایسے سوالات، بہت سے ایسے مسائل جو آپ لوگوں کے ہمارے تک پہنچتے رہتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے وقت میں رہتے ہوئے ان پر بھی بات کریں، ان کو بھی پروگرام میں ڈسکس کیا جائے، اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے۔ کچھ سوالات چونکہ ایسے ہوتے ہیں جو تقریباً ہر جو ہے وہ دوسرے شخص کی طرف سے سوال کیا جاتا ہے، تو پھر ہم وقت کو جو ہے وہ بچاتے ہوئے، یعنی ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اجتماعی طور پر جو ہے وہ ساتھ ساتھ بات بھی کر لیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ سوالات بھی شامل کر لیے جائیں۔ یعنی ایک ہی سوال بارہا مرتبہ ہوا ہوتا ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو واٹس ایپ پر سوالات اس طرح کے ہوتے ہیں ہم وہ ایک ہی دفعہ اپنے تمام دیکھنے سننے والوں کے لیے رہنمائی لے لیتے ہیں، تاکہ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ مزید کوئی پرسنل سوال ایسا ہو یا اگر آپ جاننا چاہتے ہوں تو پھر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے نمبرز جو ہیں وہ آپ کی ٹی وی اسکرین پر مینشن ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں مختلف جو ہے وہ موضوعات پر بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، کاروباری حوالے سے، خیر و برکت کے لیے، رزق میں فراوانی کے لیے، اور دیگر تمام چیزوں کے لیے احباب جو ہے وہ جانتے رہتے ہیں۔ اور ایک بہت عجیب سا معاملہ جو ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے، اور ہر دوسرا شخص جو ہے وہ اس کا شکار ہے، اور اس میں حقیقت کتنی ہے اور کتنی سچائی ہے اس تمام معاملات میں، کوئی نہ کوئی ایسا شخص ملتا ہے اور اس کا کہنا، اس کی وضاحت، اس کا اظہار یہ ہوتا ہے کہ میرا فلاں کام نہیں ہوتا ہے، فلاں کام نہیں ہوتا ہے، اور شاید میرے ساتھ کسی نے کچھ کر دیا ہے، کچھ کر رکھا ہے۔ اور کچھ احباب تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو باقاعدہ نام بتاتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں فلاں بندے نے ہمارے ساتھ یہ کام کر رکھا ہے، اور ہمارے دوست ہیں اس نے یہ فلاں بندے کے ساتھ مل کر یہ کام کر رکھا ہے۔ تو یہ جو اس طرح کے معاملات ہیں، لوگوں کے لیے مسائل پیش کرنا، اور اس طرح کی چیزوں میں شریعت کے خلاف جا کر ان چیزوں کا سہارا لیتے ہوئے لوگوں کی زندگی میں مسائل جو ہے وہ پیدا کرنا، جادو کے معاملات ہوتے ہیں، اور دیگر جتنے بھی ایسے مسائل، ایسے معاملات ہوتے ہیں، ان میں ایک تو سچائی کتنی ہے، ایک تو ہم کوشش کرتے ہیں یہ جاننے کے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے دیکھا اور ہم نے سوچا بھی کہ یہ اس موضوع پر بات کرنا ضروری ہے، اور کوشش کریں گے ایک تو یہ جانا جائے، دوسرا یہ کہ اگر اس میں سچائی ہے، اگر کوئی ایسا معاملہ ہے، پھر لوگ چونکہ بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، ایسے احباب کو انتخاب کرتے ہیں کہ جو اس چیز کی کاٹ کر سکے، تو اس کے لیے بھی کسی ایسے علم والے کو تلاش کیا جائے، اس کا انتخاب کرنا آج کے دور میں تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگوں کا پھر یہی اظہار رہتا ہے کہ ہمارے اتنے پیسے ضائع ہو گئے اور ہمارے ساتھ لوگوں نے فراڈ کر لیا، تو آیا دین کے نام پر، دین اسلام کے نام پر اس چیز کو اس طرح لوگوں کے ساتھ
جو ہے وہ کرنا، اس کی کتنی سچائی ہے اس تمام معاملات میں اور کیا حقیقت ہے اور ہمیں قرآن کیا کہتا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ آگے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ حضرت علامہ عبداللہ ثاقب قادری صاحب موجود ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا آپ اپنے ابتدائی جملوں سے گفتگو کا آغاز فرمائیے گا، پھر انشاءاللہ کچھ مزید سوالات بھی ہوں گے اور یقیناً اپنے تمام کالرز کے لیے بھی ہم ساتھ ساتھ وقت نکالیں گے، ان کو بھی پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بہت شکریہ ابو بکر بھائی، اور بہت اہم سوال آپ نے اپنی انٹرو میں اٹھایا۔ یقیناً یہ سوال ہر بندے کی زندگی سے آج کے دور میں ریلیٹ کرتا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ ایفیکٹ کر رہا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کے پہلے حصے کا کہ کیا اس کا وجود ہے، کیا جادو ہو سکتا ہے، تو سادہ سا جواب ہے کہ بالکل ہو سکتا ہے، اس کا وجود ہے۔ قرآن مجید سورہ بقرہ میں 2 فرشتوں کا قصہ موجود ہے، ہاروت اور ماروت، جن کو اللہ رب العزت نے بھیجا لوگوں کی آزمائش کے لیے، اور انہوں نے انہیں جادو سکھانا شروع کر دیا اور پھر ان کو بھی سزا ملی، اور اس وقت سے یہ جادو جو ہے یہ غلط کاموں کے لیے استعمال ہونے کے لیے اس دنیا میں موجود ہے، لیکن اسلام میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ منع ہے سیکھنا نہیں، اور کرنا کروانا یہ سب حرام ہے۔ اگر کوئی بندہ اس برے فعل کو سیکھنے، اس برے علم کو حاصل کرنے کی طرف بڑھتا ہے تو وہ پھر اس کا سینہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، وہ بندہ اسلام سے خود بخود خارج ہو جاتا ہے، اور اس کے سینے میں جو ایمان کا نور ہے وہ اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا ہے۔ اگلا سوال یہ پھر کہ کرنے اور کروانے والے جو ہیں، دیکھیے وہ اپنی اناؤں کی تسکین کے لیے دوسروں کی زندگیوں میں زہر گھولتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسلام میں مسلمان کی جو تعریف کی گئی قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں، وہ یہ ہے کہ جس انسان کے ہاتھ، زبان اور ہر برائی سے، ہر شر سے دوسرے محفوظ رہیں، وہ بندہ صاحب ایمان ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ وہ مشہور حدیث مبارکہ ہے جو 9-10 میں ہم نے بھی پڑھی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ یہ آج بھی نصاب میں شاید شامل ہو، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں فرمایا کہ تم میں سے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ پھر آپ دیکھیے ہمارے ہاں ملاقات کے جو آداب، گفتگو کے آداب بیان کیے قرآن مجید میں بھی، اس میں بنیادی بات یہ ہمیں سکھائی گئی کہ جب ہم کسی کو ملتے ہیں تو ہم سلام سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز سلام سے کرنے میں حکمت بھی یہی ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ذریعے ہم اپنے مخاطب کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے خیر ہیں، ہمارے شر سے آپ محفوظ ہیں، وہ ہاتھ کا شر ہے، وہ زبان کا شر ہے، وہ خیالات کا شر ہے، ہم آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم آپ کی سلامتی چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح آگے سے جواب بھی آتا ہے۔ تو ہمارا دین بنیادی طور پر ہمیں دوسروں کی زندگیوں کو ڈسٹرب کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اب یہاں تک دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے راستے میں چلتے ہوئے پتھر اور کانٹے کو ہٹانے کو صدقہ قرار دیا ہے۔ جو اسلام، جو دین آپ کو لوگوں کے راستے سے کانٹا جو پڑا ہوا ہے اس کو ہٹانے پہ نیکی دیتا ہے، آپ کو کانٹے بچھانے پہ کتنا پھر گناہ ملتا ہوگا، یہ سمجھنا کوئی راکٹ سائنس نہیں، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اب رہا یہ کہنا کہ جناب چونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تو ہم نے بدلے میں یہ کیا ہے، تو کیا اس کی کوئی اجازت، کوئی گنجائش بنتی ہے؟ تو جواب بالکل ہے کہ نہیں۔ اس صورت میں بھی آپ برائی کا جواب برائی سے نہیں دے سکتے۔ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کیجئے کہ اللہ پر اس فیصلے کو چھوڑ دیجئے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ فرماتا ہے کہ میں غالب اور بہتر انتقام لینے والا ہوں۔ آپ اور میں کسی سے کوئی انتقام نہیں لے سکتے، بدلہ نہیں لے سکتے، جیسا انتقام میرا اللہ لیتا ہے۔ تو آپ اپنے اللہ پہ چھوڑیے کہ اے اللہ تیری رضا کے لیے ہم یہ معاملہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو جو فیصلہ فرمائے، یہاں فرمائے، قیامت کے دن فرمائے، ہم اس پر راضی ہیں۔ تو آپ برائی کا جواب بھی برائی سے نہیں دے سکتے۔ اگلی بات جو لاسٹ فائنل ہے اس معاملے میں، اس کا وار چلتا کیوں ہے؟ جی دیکھیے بنیادی طور پر ہمارے ہاں دین سے اتنی دوری ہے کہ ہم پاکی ناپاکی کے اس ماحول کو بھی اب نظر انداز کر چکے، ایسے ہی نماز، روزہ، قرآن سب کچھ نظر انداز کر چکے۔ تو جب ہم گندگی میں رہتے ہیں تو پھر ہم آسان ٹارگٹ ہوتے ہیں
پھر ہم آسانی کے ساتھ اس حملے کی زد میں آ جاتے ہیں۔ اگر ہم نماز کے پابند ہوں، آیت الکرسی ہر نماز کے بعد ہم پڑھتے ہوں، رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کے سوتے ہوں، قرآن مجید کی تلاوت بالخصوص سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوں، تو پھر اتنی آسانی کے ساتھ یہ حملہ کارگر نہیں ہو سکتا۔ سو ہمیں اپنی روٹین کو تھوڑا بہتر کرنا چاہیے، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا ہے، قرآن کریم کی سورہ بقرہ، آیت الکرسی، چاروں کل، ان کو اپنے ورد میں شامل رکھنا ہے، اور اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات کرتے رہنا ہے۔ پھر آپ اس شر سے بہت حد تک اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ اور اگر کسی پر ہو گیا ہے تو پھر جہاں تک تعلق ہے، آپ نے کہا کہ یہ 2 نمبر لوگ پھر آگے آتے ہیں اور لوگوں کو ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یہ بالکل یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ لیکن کیا کیا جائے، اب اصل اور نقل کی پہچان بڑی مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے فی زمانہ، تو اس میں پھر ہم تو یہی گزارش کریں گے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں اور تلاش کریں کسی اچھے بندے کی، اور جب تک کوئی متبادل بندہ نہ ملے تو آپ قرآن کریم کے یہ جو اوراد میں نے بتائے ہیں، سورہ بقرہ شریف، آیت الکرسی اور چاروں کل، اگر یہ آپ پڑھتے رہیں مسلسل ہر نماز کے بعد اور اپنے اوپر دم کرتے رہیں، پانی دم کر کے پئیں، گھر میں اس پانی کا چھڑکاؤ کریں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو افاقہ ضرور ہوگا۔ باقی کاٹ ظاہر ہے وہ اس فیلڈ کے بندے کا کام ہے جو اس فیلڈ میں ہے، جو اس معاملے کو بہتر سمجھتا ہے، ہم اس کو ڈرائی نہیں کرتے، لیکن فی زمانہ چونکہ یہ ایک کاروبار بن چکا ہے، تو ہم آپ کو بچانے کے لیے اس کاروبار میں کسی کے ہتھے چڑھ جائیں اور آپ اپنی ساری زندگی کی جمع پونچی گوا بیٹھے اور آپ کو فائدہ کچھ نہ ہو، اس سے بہتر ہے کہ قرآن کریم کے یہ اوراد آپ کریں، انشاءاللہ فائدہ ضرور اس کا ہوگا، بھلے سلو ہو لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اس کا فائدہ آپ کو نہ ہو۔ اور سب سے بڑی بات توبہ اللہ کی بارگاہ، کیونکہ ہماری کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کی پکڑ ہوتی ہے۔ اچھا، یہ تو جو آپ نے بات کی یہ بھی اس چیز میں ایڈ کرتے چلے جائیں، یہ بھی سوال لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے، چونکہ ہم نے یہ سن رکھا ہے، ہم دیکھتے بھی ہیں ایسا معاملہ معاشرے میں جو ہوتا ہے کہ اس جو ہے وہ علم کا جو سدباب ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیر سے ہوتا ہے تھوڑا، یعنی اس نوری علم جو ہوتا ہے، نوری علم جس کو کہا جاتا ہے۔ تو بقیہ جو ایسے معاملات ہیں جس میں خرافات ہوتی ہیں لوگوں کو مسائل کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جلدی ہو جاتا ہے۔ اس میں کیا حقیقت ہے؟ یعنی اس میں جلدی ہونے سے مراد کیا ہے کہ مطلب اس میں کوئی طاقت زیادہ ہو جاتی ہے، یا اس میں کوئی ایسا معاملہ زیادہ ہے، یا پھر اس میں چونکہ خلاف شریعہ تمام معاملات ایسے ہوتے ہیں بات کی جاتی ہے، تو اس کی وضاحت بھی تھوڑی سی میں چاہتا ہوں، ضروری ہے اس میں۔ بکر بھائی دیکھیے، جو شیطانی معاملات ہیں نا، شیطانی معاملات جو ہیں وہ جلدی آنن فانن، کیونکہ اس میں آنکھ کا دھوکہ بھی ہوتا ہے، اور اس میں چونکہ گمراہی کا ایک عنصر بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے گمراہ کرنا ہے، تو ان کے پاس ایک یہ ہے کہ وہ جلدی جادو جو ہے نا وہ فوراً آپ کی آنکھوں کے سامنے رزلٹ دے دیتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے قرآن کریم کے اوراد کا اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کا، تو ظاہر ہے اللہ کی بارگاہ میں جب آپ رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی تو فوراً آپ کو دے دیتی ہے، یعنی لازمی نہیں کہ ہر بار ہی نوری علم جو ہے وہ ڈیلے کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ فوراً آپ کی دعا سن لی جاتی ہے، اور سم ٹائم آزمائش میں آپ ہوتے ہیں، اور اس آزمائش کی وجہ سے وہ چند دن لگ جاتے ہیں۔ ادروائز قرآن کریم سے طاقت کوئی چیز نہیں رکھتی، قرآنی آیات کی جو پاور ہے اس کے سامنے کوئی عمل، کوئی یہ جو ہے جادو، کچھ بھی یہ بے معنی ہے، یہ اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ شیطانی وار جلدی ہوتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جب آپ رجوع کرتے ہیں تو سم ٹائم ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے، سم ٹائم ہم رجوع ٹھیک سے نہیں کر پا رہے ہوتے، تو اس کی وجہ سے تھوڑا ڈیلے ہو جاتا ہے، اور سم ٹائم ہم آزمائش میں ہوتے ہیں اور اللہ ہمیں مزید بلندی عطا فرمانا چاہ رہا ہوتا ہے اپنی بارگاہ میں، تو تھوڑا سا ٹائم ہو جاتا ہے۔ تو وہ ایک اس پہلو سے ہمیں دیکھنا چاہیے، نہ کہ اس پہلو سے کہ معاذ اللہ کو قرآن کریم کے اوراد کمزور ہے اور جو جادو ہے یہ کوئی بڑا طاقتور ہے، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور 2-3 چیزیں، چونکہ یہ موضوع ایسا ہے، اس میں بہت سے ایسے سوالات ہیں جس پر ہم بات کر سکتے ہیں، وضاحت ہو سکتی ہے تمام دیکھنے سننے والوں کی۔ ہم نے یہ بعض اوقات سن رکھا ہے، اکثر آج کل جس طرح مختلف میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، اس میں یہ بھی ایک میسیجز کا عمل ہم نے دیکھا ہے، لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ واش رومز میں جو ہے وہ غسل خانہ وغیرہ اس کو ہم بولتے ہیں، اور یہ ہمارا جو اس میں جو کپڑے جو ہے وہ استعمال کے وہ لٹکائے جاتے ہیں، وہ ہینگ کیے جاتے ہیں مختلف جو ہے وہ جگہوں پر، تو لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ یہ میسیجز بھی میں نے دیکھا 2-3 دن پہلے لوگوں کے اس طرح لوگوں کی رہنمائی کے لیے لوگوں تک پہنچائے جا رہے تھے کہ وہ اس سے بھی منع کرتے ہیں کہ وہ اس میں نہ لٹکائیں، اس میں کہتے ہیں کہ جنات کا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے یا پھر پاکی نہ پاکی کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، اس سے بھی لوگوں کا ذہن ہے کہ پتہ نہیں شاید جادو یہاں سے ہو جاتا ہے، ہمارے معاملات میں مسائل ہو جاتے ہیں، کچھ یہ معاملہ ہے۔ اس پر بھی تھوڑی سی بات پہ مزید 1-2 چیزیں میں آپ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس حوالے سے بھی۔ دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے نا اس کا، اس میں بہت سے پہلو ہیں بکر بھائی۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر جو معاملہ ہے اس میں حکمتیں بہت ساری ہیں جو انسان کو وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آتی ہیں. مثال کے طور پہ دیکھیں اب ہمارے ہاں آج کل جو غسل خانہ اور واش روم ہے یہ اکٹھا ہے, کمبائن ہے. اب جہاں جاتے ہیں وہاں جرمز بھی ہیں, ایسے ہی ہیں, وہاں پہ بیماریاں مختلف جو ہیں, اب وہ آپ کے ان لباس پہ ظاہر ہے وہ آ رہی ہیں, اور پھر جب آپ نے وہ لباس بغیر دھوئے پہن لینا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ آپ کی باڈی کو افیکٹ کرے گا اور آپ مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں. ایک پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں شیطانی قوتیں جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں. اسی لیے ہمیں یہ دعا سکھائے گی کہ جب واش روم میں جانا ہے تو ہم نے دعا پڑھ کے جانا ہے, واش روم سے جب نکلنا ہے تو پھر ہم نے الحمدللہ عافانی شکر ادا کرنا ہے اللہ کا کہ یا اللہ ہم اس اذیت سے آسانی کے ساتھ نکل کے آ گئے, اور جب جانے لگنا ہے تو اعوذ بک من الخبث والخبائث کہ اللہ میں ہر قسم کے خبیث اور خبائثہ جو ہے ان سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ دعا جو ہمیں سکھائے گی یہ بھی انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ وہاں پر کوئی نہ کوئی اثرات ضرور موجود ہیں کہ جن سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دعا کے ذریعے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا حکم دیا ہے. تو یہ حقیقت ہے کہ وہاں پہ شیطانی قوتیں, جنات وغیرہ موجود ہو سکتے ہیں. ہر وقت ہوں یہ نہیں ہم کہہ سکتے, لیکن موجود ہو سکتے ہیں. ان کے شر سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے لباس کو ہینگ وہاں نہ کریں بلکہ وہاں سے ہٹا دیا جائے, کمرے میں ہینگ کر دیں یا کہیں اور رکھ لیں. وہاں پہ ٹھیک ہے واش روم میں گئے آپ نہانے کے لیے اتارے اور پہن لیے باہر آگے, جسٹ اس سے زیادہ نہ کریں, بہتر ہے. مزید سوال میں کرتا ہوں, ایک کال لے لیں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو جی, آپ کی آواز آ رہی ہے, بتائیے. فاطمہ بات کریے. فاطمہ جی جی بتائیے. میری بڑی بہن کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ان کی ڈیتھ کے بعد ان کی فیملی میں آپس میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ایسا کچھ بتائیں جس سے کہ آپس میں پیار محبت سے رہیں. باپ ہیں اور بیٹی, ان کی بیٹی کوئی نہیں. آپ کی بڑی بہن کی ہم نے کہا ڈیتھ ہو گئی. جی بڑی بہن کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ان کی فیملی میں اب بہت زیادہ لڑائی جھگڑے. ان کے بچے ہیں؟ اچھا, ان کے بچوں کے ساتھ, ان کے بچوں میں اور ان کے فادر میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا, نام بتائیے گا. میں فاطمہ بات کر رہی ہوں. بہن کا نام نبیلہ. بہن کا نام نبیلہ. نبیلہ. اور ان کے شوہر کا نام بھی بتا دیں. حسن. حسن. جی. اور بچوں میں سے بھی کسی ایک کا نام بتا دیں. سلیم. بچوں کی عمر کیا ہے؟ بڑی ہیں, سب میرے. اچھا ٹھیک ہے. یعنی اب آپ کا سوال یہ ہے کہ ان بچوں کی اپنے والد کے ساتھ نہیں بن رہی ہے. جی. یہ مسائل پیش آ رہے ہیں. جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. ضرور, جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے. تھوڑا سا آپ کی آواز میں ایشو آ رہا تھا, ہم تک سوال پہنچنے میں. بہرحال پھر بھی ہم نے بھی سمجھ لیا اور آپ نے بتا بھی دیا. دعا کرتے ہیں انشاءاللہ پروردگار عالم آسانیاں پیدا کرے. اور بڑی اچھی بات ہے یہ اس حوالے سے, یعنی یہ ایک اچھا سن کر ایسا عمل محسوس ہوتا ہے کہ چونکہ بہن کا رشتہ پہلے ہوتا ہے, ظاہر ہے انسان کے خون کا جو رشتہ ہوتا ہے, اور بہن کی ڈیتھ ہو گئی آپ نے کہا, تو بہن کے جانے کے بعد بھی اگر آپ لوگوں کے دل میں یہ خواہش ہے, یہ خیال ہے کہ بچوں کے ساتھ ان کے پیرنٹس کا یعنی اس کے والد کا رشتہ آپس میں محبت پیار کا قائم رہے, یا آپس میں پیار محبت قائم رہے, تو یہ بہت اچھی بات ہے. وگرنہ ایسا آج کل معاشرے میں بہت کم جو ہے وہ ہوتا ہے. یعنی آپ اچھی سوچ رکھتے ہیں تو بقیہ معاملات بھی بہتر ہو سکتے ہیں. اگر آپ کی سوچ اچھی نہیں ہے, اسٹارٹنگ میں بیس چیز جسے ہم بولتے ہیں وہی مناسب نہیں ہے, تو پھر یقیناً آگے جا کے بھی مسائل ہوتے ہیں. علامہ صاحب رہنمائی کر رہے ہیں انشاءاللہ, جب آپ سن لیجیے, آپ جو تفصیل سے ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں انشاءاللہ. جی حضور. ایک تو ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی مرحومہ بہن کی کامل مغفرت فرمائے. جہاں تک تعلق ہے یہ جو آپ نے جس طرف نشاندہی کی, اس میں ایک تو پہلی گزارش یہ کروں گا کہ آپ چونکہ بڑی ہیں, آپ خالہ ہیں, تو آپ بچوں کو پیار سے تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کریں والد کا مقام کیا ہوتا ہے, والد کو اللہ رب العزت نے اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. تو ذرا بچوں کی تھوڑی سی آپ ٹیوننگ کریں, ان کو ذہن تھوڑا سا آپ مولڈ کرنے کی کوشش کریں, ان کے دلوں میں جو سختیاں ہیں ان کو ذرا نرم کرنے کی کوشش کریں. ایک تو یہ, چونکہ ظاہر ہے بچے آپ سے اٹیچ ہوں گے یا ماموں سے اٹیچ ہوں گے, تو جو بھی فیملی کا بندہ جس سے اٹیچ ہے اس کی ڈیوٹی لگائی جا سکتی ہے کہ وہ تھوڑا سا کوشش کرے. اسی طرح والد صاحب کی طرف سے بھی کوئی جو ایک بندے ان پہ اثر رکھتے ہیں ان کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی ذرا دل میں نرمی لائیں اور بچوں سے محبت اور شفقت کا معاملہ کریں. جہاں تک پڑھنے کا تعلق ہے تو میری بہن جمعہ والے دن
نمک جو گھر میں استعمال ہوتا ہے وہاں اس نمک پر 1000 مرتبہ یا ودودو، اللہ کا مبارک نام ہے یا ودودو، اس کی تلاوت کی جائے اور اس پر دم کر دیا جائے اور پھر وہ نمک کھانے میں استعمال ہو، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دلوں کی نفرتیں جو ہیں یہ محبتوں میں تبدیل ہو جائیں گی اور ماحول بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے یہ سنت طریقہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ خاندان کے جو بڑے ہیں دونوں سائیڈوں کے، وہ اس معاملے کو اگر ٹیٹل کرنے کی طرف آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے حد ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ یہ بڑا نیکی کا کام ہے جیسے ابو بکر بھائی نے فرمایا، اور دوسرا یقیناً آپ کی اس کوشش کے ساتھ جب آپ اللہ کا یہ مبارک نام دم کریں گے تو اس کا جو اثر ہے وہ بھی آپ کو بینیفٹ ملے گا اور انشاءاللہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ بہتر ہے، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ نیکسٹ کالر ہے جی، ہم بات کرتے ہیں ان سے بھی۔ السلام علیکم جی۔ ہلو، السلام علیکم جی۔ جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں فاطمہ بات کر رہی ہوں سرگودا سے۔ سرگودا سے؟ ہاں جی ہاں جی۔ جی بتائیے۔ میرا اپنا مسئلہ ہے۔ بتائیے۔ میرا اپنا مسئلہ ہے، جیسے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، تھوڑا سا پلیز اونچا بولیں۔ میں نے کہا میری نا ایسے مسئلہ ہو رہا ہے جیسے نا کوئی کسی نے کچھ کیا، کبھی آنکھوں پہ انسانیت کا آتا ہے، کبھی ہوٹوں پہ آ جاتے ہیں، کبھی سب کا مسئلہ میرے ساتھ جاتا ہے۔ میں نے اپنا استخارہ کرا۔ اچھا، نام کیا بتایا آپ نے اپنا؟ غلام خان۔ جی غلام خان۔ اچھا جی، عمر کتنی ہے آپ کی؟ چلے ہم رہنمائی کر دیتے ہیں انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے، کال جو آپ نے کی، بات کی، ایک تو سر میں درد وغیرہ، اور جو آپ نے کہا کہ صحت یابی کے لیے استخارہ یعنی کہ ظاہر آپ نے کروانا ہے اور اسی کے حوالے سے آپ پریشان ہیں، تو رہنمائی بھی کرتے ہیں انشاءاللہ، استخارے میں بھی جو آپ کے لیے بہتری ہے وہ آپ کو بتا دی جائے گا انشاءاللہ، جتنا سوال ہم تک پہنچائے۔ مزید اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو پھر آپ رابطہ دوبارہ بھی کر سکتے ہیں۔ جی علامہ صاحب فرمائیے گا کچھ۔ اس کے لیے دو چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو آپ نے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف بسم اللہ کے ساتھ ملا کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، جس سر کے حصے میں درد ہے وہاں پہ ہاتھ رکھیں گی اور یہ آپ 7 دفعہ پڑھ کر ہاتھ پہ دم کر کے اپنے سر پہ پھیر لیں گی اور باقی جسم پہ دم کر لیں گی، اور پانی سامنے رکھیے گا، اس پر دم کر کے وہ پانی آپ نے پینا ہے۔ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک۔ دوسرا میری بہن، آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت سننی ہے روزانہ، رات کو سوتے وقت آہستہ آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت، یا آپ ایئر فون لگا کے، ایئر بڈس لگا کے آپ کانوں میں سورہ رحمان کی تلاوت قاری عبدالصمد الباسط صاحب کی آواز میں سنیں گی اور اسی تلاوت کو سنتے سنتے آپ سو جائیں گی۔ انشاءاللہ آپ کے سر درد کا مسئلہ، دیگر جو آپ کے بیماری کے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو اس میں شفا یابی عطا فرمائے گا۔ یہ 2 کام جو ہے آپ نے کرنے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر۔ نیکسٹ کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی سر میں جاکر بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ لاہور سے؟ جی 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 فرمائیے گا۔ میرے گھر میں جو ہے نا وائف کے ساتھ بڑی نچاکی پیدا ہوئی ہے، بچوں کے ساتھ جو ہے نا عجیب سا مطلب گھر کا ماحول بنا ہوا ہے نا، اچھا جی۔ اور بیوی مطلب جو ہے نا وہ زیادہ مطلب جو ہے انٹرفیئر کرتی ہے، مطلب جو ہے نا گھر خراب کرنے میں بیگم بڑی صاحبہ کوشش کر رہا ہوں، کیا کرتی ہیں؟ بہت زیادہ مطلب جو ہے ٹینشن دے رہی ہے، مطلب جو ہے نا اچھا۔ میرے زندگی میں۔ ٹھیک ٹھیک، نام بتائیے ان کا۔ عظمیٰ۔ عظمیٰ۔ کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو؟ شادی کو 16 سال ہو گئے سر۔ 16 سال؟ جی جی ماشاء اللہ، میں 2 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں۔ ماشاء اللہ، اللہ کریم صحت دے، سلامت رہیں، سلامت ماشاء اللہ۔ چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں جی انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ، تھینک یو، تھینک یو۔ پروگرام دیکھتے رہیے، ناچاتی ہے اور دیکھ رہے ہوں آپ۔ جی آپ جواب سن لیں، ٹی وی اسکرین پہ جواب دے رہے ہیں انشاءاللہ، بتا رہے ہیں، بہت شکریہ۔ ناچاقی کے حوالے سے بتایا، اور اس کے بعد ظاہر ہے یہ بھی آغاز ہوتا ہے، اس کے بعد کچھ چیزیں بڑھ جاتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑا، تو ہر چیز کو وقت پہ یقیناً جو ہے اس کی روک تھام کر لی جائے تو انسان کے لیے بہتری ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال آپ نے خود بتایا کہ آپ کی مسز کے ساتھ مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، تو رہنمائی بھی کرتے ہیں انشاءاللہ، برکت کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور آپ کو بتا دیتے ہیں کیا بہتری ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ جی حضور۔ اصل اس میں جو ہماری بہن ہے ان کا مزاج بہت تیز ہے، وہ سخت مزاج کی ہیں، سخت گیر ہیں، اور غصہ انہیں بہت آتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہیں۔ تو اس میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے جس تحمل کے ساتھ یہاں تک رشتے کو نبھایا ہے، وہی تحمل آپ کا آگے بھی درکار ہوگا، کیونکہ مزاج جو ہے وہ کم ہی بدلا کرتے ہیں۔
تو آپ تھوڑا سا اسی طرح ہمت کے ساتھ حوصلے کے ساتھ آگے بڑھتے رہیے. یقیناً دنیا اور آخرت میں اللہ کے ہاں آپ کو اس کا جو اجر ملنا ہے وہ آپ کی سوچ سے بھی بڑا ہوگا. دوسرا جہاں تک پڑھنے کے لیے تعلق ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں, آپ قرآن مجید برہان رشید کے یہ الفاظ بھی آپ کو مل جائیں گے کہ ایک تو آپ یہ جو اللہ کا نام میں نے ابھی پہلے بتایا تھا یا ودود, اس کو میرا بھائی آپ کوشش کریں کہ 100 مرتبہ روزانہ پڑھیں اور تصور کر کے پڑھیں. اپنی بیوی صاحبہ کا اگر موبائل میں کوئی پکچر وغیرہ ہے تو اس کو آپ سامنے رکھ کے پڑھ سکتے ہیں, اور اگر وہ کچھ چاکلیٹ یا کوئی ایسی چیز میٹھا پسند کرتی ہیں اس پر دم کر کے انہیں کھلایا جا سکتا ہے تو روزانہ ایک تسبیح یا ودود اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ یہ انہیں کھلائیں ضرور, اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کریں. اور ساتھ سورہ قصص کی آیت نمبر 24 ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, ایک تسبیح روزانہ اس کی کریں, اور یہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ گھر میں سکون اور امن عطا فرمائے, تو انشاءاللہ معاملات بہتر ہو جائیں گے. لیکن بات وہاں جہاں سے شروع کی تھی کہ آپ نے اسی حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. ان کا یہ مزاج ہے کہ مزاجن وہ تیز ہے اور ذرا گرم طبیعت ہے, تو انشاءاللہ یہ آپ یا ودود 100 مرتبہ روزانہ اور ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر 100 مرتبہ پڑھیں, اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا. اور چند دن پڑھنے کے بعد دوبارہ اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. جواب سن لیا آپ نے, جو سوال آپ نے کیا تھا بڑی تفصیل سے وضاحت بھی کر دی گئی ہے, وظائف بھی آپ کو بتا دیے گئے ہیں. دوبارہ سے آپ رابطہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں, پروردگار عالم اپنا کرم فرمائے اور اپنا فضل فرمائے. نیکسٹ دیکھ رہے ہیں جی کال. السلام علیکم جی. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر سنی بات کر رہا ہوں. سنی سے جی بتائیے. اچھا سر, آپ سے یہ معلومات لینی تھی کہ میرا ایک تو سرکاری ایک ہماری سرکاری کٹنگ ہوتی ہے. سرکاری مطلب سرکاری ہم ادارے میں میں ہوں. ایک ہمیں ہر منتھ میں جو پے ملتی ہے نا, پے جی جی, اس میں سے ہماری سرکاری جو کٹنگ ہوتی ہے وہ بینک میں جمع ہوتی ہے, وہ 200 روپے ہے سرکاری. ٹھیک ہے. اس سے ہمارا کوئی مجاز نہیں ہے کہ ہم اس کو کم بھی نہیں کروا سکتے, ہم اس کو زیادہ بھی نہیں کروا سکتے. ٹھیک ہے. ہاں اگر ہم چاہیں تو مطلب زیادہ کروا سکتے ہیں, لیکن 200 سے کم نہیں کروا سکتے. بہتر. ٹھیک. تو اس سے ہمیں مطلب وہ جو گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ اس کے اوپر ہمیں نفع دیتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا کوئی ایگریمنٹ نہیں کہ آپ کو 1 لاکھ کے ساتھ کتنا منافع دیا جائے گا. وہ سال کے بعد مطلب جو ہماری ادارے میں پیسہ جمع ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ کوئی نہ کوئی کاروبار چل رہے ہیں, پیسہ جمع ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ کوئی نہ کوئی کاروبار چل رہے ہیں, شاپنگ چل رہی ہے, مطلب بزنس چل رہا ہے کوئی نہ کوئی. ٹھیک ہے. مطلب یہ سیکورٹی وغیرہ چل رہی ہیں اس کا پیسے سے. جی ٹھیک. تو اس میں سر ہمیں یہ میں نے معلومات کرنی تھی کہ باقی کے ساتھ ہمیں کبھی مطلب 7% پرسنٹیج ملتی ہے, کبھی 10% ملتی ہے, کبھی 12% ملتی ہے, کبھی 14% ملتی ہے. مطلب کوئی ہمارا ساتھ کوئی تعین نہیں ہے کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے, لیکن یہ ہے کہ اس میں تھوڑا کم مل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا یہ سود میں آتا ہے یا سود میں نہیں آتا تھا؟ ٹھیک ہے. جزاک اللہ, بہت شکریہ. تھینک یو. پروگرام دیکھتے رہیے, آپ سوال آپ ہم تک پہنچ گیا ہے. ظاہر آپ نے تفصیل سے چونکہ بات کرنا چاہیے تو آپ نے بتائی ہے, سوال آپ نے بھی سن لیا تو ڈیٹیل میں انشاءاللہ آپ نے بتایا. جواب آپ اپنا سماعت کیجیے گا ٹی وی اسکرین پہ, فون کو آپ ڈسکنیکٹ کر دیں. انشاءاللہ رہنمائی آپ کی کرتے ہیں کہ اس معاملے میں وہ جو رقم آپ تک پہنچتی ہے وہ سود کی مد میں آتی ہے یا پھر اس کے لیے قرآن کیا کہتا ہے, شریعت کیا کہتی ہے. بسم اللہ حضرت. اصل دیکھیے, کاروبار کا بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو علم ہوتا ہے کون سا کاروبار ہے جس میں آپ انویسٹ کر رہے ہیں, کہاں سے پرچیز کیا جا رہا ہے مال, کہاں بیچا جا رہا ہے, کون آپ کا پارٹنر ہے. یہ ساری چیزیں کلیئر ہوتی ہیں اور لکھی ہوئی ہوتی ہیں, تب جا کے آپ کاروبار میں پارٹنرشپ کرتے ہیں. یہ بلائنڈ کام جو ہے نا, آپ کے پیسے کٹ گئے, آپ کو پتہ ہی نہیں وہ لگے کہاں پہ, وہ جائز کام میں لگے کہ ناجائز کام میں لگے, یہ بھی ایک بنیادی سوال ہے کہ وہی رقم آگے کہیں سود پہ تو نہیں دے دی گئی, یعنی آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو جب آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کی رقم کہاں لگی اور آپ کو وہ آ رہا ہے, پھر سیکنڈ ون یاد رکھیے گا, جب آپ بزنس کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں تو اس میں نفع بھی ہے, نقصان بھی ہے.
آپ کا شیئر نقصان میں بھی ہے اور آپ کا شیئر نفع میں بھی، پروفٹ میں بھی. یہ ہے کاروبار. اب یہ جو پروفٹ ہی ملنا ہے آپ کو، یہ یقیناً سود ہے اور اس سے بچنا چاہیے. اور اگر آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ ظاہر مجبوری ہے، گورنمنٹ کاٹ لیتی ہے، آپ کا اختیار نہیں ہے، تو پھر اس میں سے یہ ہوگا کہ آپ اپنی اصل رقم لے لیں اور جو رقم ایکسٹرا ہے وہ آپ پھر اس نیت کے ساتھ کہ یہ چونکہ مجھے علم نہیں ہے، ثواب کی نیت سے نہیں، آپ راہ خدا میں اس رقم کو دے دیجئے. تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے بجائے اس کے آپ اس کا استعمال کریں. آپ صرف اپنی رقم جو آپ کی کٹی ہے وہ آپ لے لیجئے، باقی رقم آپ راہ خدا میں لگا دیجئے، لیکن ثواب کی نیت سے نہیں. بہتر ہے، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. مزید آگے بڑھتے ہیں جی. نیکسٹ ہیں کالر ہمارے ساتھ بات کریں گے ان سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں راولپنڈی سے بول رہی ہوں. آپ 6 ماہ پہلے آپ سے گھر کے بارے میں پوچھا تھا تو وظیفے بہت کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم مولا ونعم نصیر، یہ بھی ہم نے ایک پورا لاکھ نکالا ہے. اچھا، تو کوئی اسباب نہیں بن رہے. آپ کا مسئلہ کیا تھا؟ جی وہ گھر کے لیے درخواست دی ہوئی تھی نا، تو کوئی رکاوٹیں ہیں بیچ میں، بھائی نہیں مسئلہ حل ہو رہا. گھر نیا بنانے کے لیے؟ نہیں سرکاری گھر کے لیے درخواست. اچھا ٹھیک سرکاری، ٹھیک جی. بہتر ہے رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. آپ کو بتا دیتے ہیں کیونکہ دو چیزیں ہیں. ایک تو ہر کام میں یقیناً بہتری ہوتی ہے، جو وقت ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے مقررہ ہوتا ہے. اور رہی بات سرکاری الاٹمنٹ کے حوالے سے، جس طرح علامہ صاحب نے سن لیا جواب آپ کا سوال، تو جبھی جو حالات چل رہے ہیں ملک کی، یہاں پر جو حقیقی چیزیں ہیں وہی مکمل ہو جائیں تو بڑی بات ہے. تو بہرحال آپ کے لیے کچھ نہ کچھ مزید انشاءاللہ علامہ صاحب رہنمائی کریں. میری بہن میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کریں گے. سورہ قصص آیت نمبر 24، یہ ایک ایسا مجرب وظیفہ ہے، آپ یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ممکن ہے کہ چند دن میں ہی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. لیکن یہ چلتے پھرتے نہیں پڑھنا. ہمارے ہاں یہ روٹین ہوتی ہے کہ جب وظیفہ ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس ٹائم پہ 5 کام اور بھی ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اثر کہاں سے پیدا ہوگا؟ آپ نے 1 لاکھ مرتبہ پڑھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو اللہ کی رضا، لیکن میرے خیال میں پڑھنے میں کہیں نہ کہیں کوئی سستی کمی ہو گئی ہوگی. تو آپ نے 1 تسبیح روزانہ، زیادہ نہیں میں بتا رہا، لیکن آپ نے جائے نماز پہ بیٹھ کے قبلہ شریف رخ کر کے آنکھیں بند کر کے پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں، اور آنکھوں میں نمی ہو اور یہ ایک تصور ہو کہ یا اللہ میں تیرے در سے خالی جاؤں تو کہاں جاؤں، تیری بارگاہ سے نہ مانگوں تو کہاں سے مانگوں. جب آپ اپنے آپ کو گرا دیں گی اللہ کے مبارک در پہ اور یہ آیت مبارکہ پڑھ کے عرض کریں گی تو انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. اور جب حل ہو پھر بھی کال کر کے بتائیے گا، جیسے آج آپ نے کال کر کے 6 مہینے کا بتایا، ویسے انشاءاللہ جب یہ مسئلہ حل ہو تو ضرور ہمیں پھر بھی آپ بتائیے گا، اور یہ حل ہوگا انشاءاللہ چند دن میں. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. نیکسٹ کالر ہیں جی، بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں عظمت فاطمہ بات کر رہی ہوں سرگودا سے. سرگودا سے، جی بتائیے. جی میری بیٹی کی شادی کو 7 سال ہو گئے. اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن اس کے وہاں بچے نہیں ہو رہے. کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے بندش ہے، کوئی کہتا ہے بیماری ہے، علاج کروا کے تھک گئے ہیں. اگر کچھ رہنمائی کر سکے تو. نام بتائیں بیٹی کا. نور فاطمہ. عمر کتنی ہے؟ عمر تقریباً 28 سال تو ہو گئی ہوگی. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ سرگودا سے. سرگودا سے، ٹھیک ہے، ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ، تھینک یو، جزاک اللہ. اسباب پیدا کرنے والی ذات بھی یقیناً اللہ رب العزت کی ہے، اور جس طرح آپ نے کہا 7 سال ہو گئے ہیں، تو خواہش یقیناً سب کی ہوتی ہے. پروردگار جو بے اولاد ہیں، جو احباب سوال بھی کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پروگرام میں، اور ہم تک سوال آپ کو پہنچ رہے ہوتے ہیں، ان سب کے لیے دعا گو ہیں. پروردگار عالم آسانیاں کرے اور صاحب اولاد کرے ان سب کو بھی انشاءاللہ. ہم دعا کرتے رہیں گے، اور آپ کی بیٹی کے لیے بھی خاص طور پر دعا گو ہیں اور رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. علامہ صاحب بتا دیتے ہیں کیا بہتری ہے. جہاں تک میری بہن تعلق ہے، آپ نے جو کہا کہ بندش تو بندش نہیں ہے، یہ آپ اپنے ذہن سے نکال دیجئے، پریشان نہیں ہونا. دوسرا جہاں تک تعلق ہے کہ میڈیکلی دونوں بچوں کے اگر ٹیسٹ ٹھیک ہیں اور دونوں بچے فٹ ہیں
تو پھر آپ پریشان مت ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا، اور اگر میڈیکلی کوئی پرابلم ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ آپ ضرور کروائیے۔ پڑھنے کے لیے ساتھ میں عرض کر دیتا ہوں، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، یہ آیت مبارکہ اٹھتے بیٹھتے پڑھیے۔ پیر اور جمعرات کے دن کچھ نہ کچھ صدقہ بیٹی کو کہیں، ضرور نکالیں، اور نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کی نعمت عطا فرمائے تو میں اس کو اللہ کے دین کی جو بنیادی تعلیم ہے کم از کم وہ ضرور دلواؤں گی، اور اسے کوشش کروں گی کہ ایک اچھا مسلمان جس کے پاس اسلام کا بنیادی نالج ہو، وہ بیٹی ہو بیٹا ہو، دوں گی۔ تو انشاءاللہ یہ آیت مبارکہ پڑھنے سے، صدقہ دینے سے اور اس نیت سے اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا۔ میڈیکلی آپ اپنا پراپر دونوں بچوں کا چیک اپ کروا کے علاج ضرور کروائیے، بندش کا کوئی ایشو نہیں ہے، وہ آپ اپنے ذہن سے نکال دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ جواب سن لیا جی آپ نے، تفصیل سے وضاحت بھی کر دی ہے، اور انشاءاللہ ہم دعا گو بھی ہیں آپ کے لیے بھی، اور آپ کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے تمام کالرس آج کے پروگرام میں شامل ہوئے، سوالات کیے آپ لوگوں نے، اور جو مسائل آپ لوگوں نے ڈسکس کیے، پروردگار عالم اپنا خاص کرم فرمائے اور اپنے معاملات میں سے ہی آسانیاں ہوں آپ سب کے لیے، انشاءاللہ ہم دعا کرتے رہیں گے۔ اور آخر میں بھی دعا ہوگی، ہمارے ساتھ دعا میں آپ لوگ اس طرح روز شامل ہوتے ہیں، آج بھی دعا میں شامل ہو جائیے گا، اور خاص طور پر جن احباب نے دعا کے لیے کہہ رکھا ہے، جو جس کے دل کی جو خواہش ہے، جو تمنا ہے، ان سب کی خواہشات اپنے رب کے حضور اس انداز میں پیش کریں گے کہ مالک کائنات تمام عالم اسلام پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے۔ آخر میں اور اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کو، حضرت علامہ عبداللہ ثاقب قادری صاحب کو اجازت دیجیے گا، اپنے دعا میں یاد رکھیے گا، آپ سے ملاقات رہے گی انشاءاللہ پروگرام حی علی الفلاح میں ہی، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاد سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم۔ العالمین، آج کے پروگرام میں جتنے احباب نے کالز کی، ان کے جو مسائل ہیں، اے میرے اللہ، ہم نے تیری عطا سے اپنے محدود علم کی روشنی میں کچھ گزارشات عرض کی، اے میرے اللہ ان گزارشات میں اثر پیدا فرما، اور اس پڑھائی میں ان کے لیے اے میرے اللہ شفا اور پریشانی کا حل فرما۔ اے میرے اللہ، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں رفعتوں کا واسطہ جتنے احباب نے کالز کی، سب کے مسائل حل فرما، سب کی بیماریاں ختم فرما، سب کے نچاکیاں ختم فرما، محبتیں پیدا فرما، رشتوں میں نفرتیں جو ہیں انہیں مٹا۔ اے میرے اللہ، جو بچوں کے حوالہ سے پریشان ہیں، اولاد کے حوالہ سے پریشان ہیں، ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما۔ اے میرے اللہ، تیری پاک بارگاہ میں عرض گزار ہیں، جو رابطہ کرنا چاہ رہے تھے نہیں کر سکے، ان کے مسائل بھی حل فرما۔ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرما، ہم سب کی پریشانیاں مشکلات ان کو ختم فرما۔ الہی، ہمیشہ اپنے فضل و کرم کا سایہ عطا فرما، اپنے خزانوں سے رزق عطا فرما، انسانوں کی محتاجی سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ، عالم اسلام کی خیر فرما، وطن عزیز کی خیر فرما۔ اے میرے اللہ، ہمارے چینل کی انتظامیہ، ہمارے اس پروگرام کی ٹیم، بالخصوص ابو بکر بھائی اور شعیب بھائی، دیگر جتنے ہمارے احباب ہیں، میرے اللہ سب کو دارین میں اس کار خیر کو انجام دینے پہ بہترین جزا عطا فرما۔ یہ تیری مخلوق کا درد بانٹتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں اور تیری رضا کے لیے کرتے ہیں، الہی اس کام کو ان کے لیے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات اور بخشش بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔